محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو عطا فرمایا نیکیوں کے لیے مشق اور ٹریننگ کرنے کے لیے کہ تم اس مہینے کے اندر مشق کر لو، نیک اعمال کی تربیت حاصل کر لو اور تم نیک اعمال کرنے کی ٹریننگ کر لو، اور پھر اس کے بعد پورا سال اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرو، اپنے عمل کے اندر لے کر آؤ۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی ٹریننگ اور مشق کروانی تھی، اپنے بندوں کی تربیت کرنی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی قید کر دیا اور ہر طرف نیکی کا ماحول بنا دیا کہ تم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے کو نیکیوں کے لیے ٹریننگ اور مشق کا مہینہ قرار دیا۔ تو اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے کے اندر مسجد میں باجماعت پانچوں نمازیں پڑھتے رہے اور ذکر اذکار کی اور تلاوت کی کچھ نہ کچھ ترتیب بنتی رہی، تو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہم اس ترتیب کو قائم رکھیں اور آنے والے اوقات کے اندر نیک اعمال میں ہمیں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ جس طرح دنیا کے معاملات کے اندر ہم کبھی بھی اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ دنیا کے فائدے جو ہمیں حاصل ہو رہے ہیں بس کافی ہیں، ہمیں اور ترقی نہیں چاہیے۔ ہم ہر وقت دنیا کی ترقی کا سوچتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی دین کے بارے میں تو ہم زیادہ ضرورت مند ہیں، تو دین کی ترقی کے بارے میں ہمیں زیادہ سوچتے رہنا چاہیے اور زیادہ آگے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اصل محنت کا جو میدان ہے وہ یہی ہے۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی کہ تم دوڑ لگاؤ جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ محنت کا جو میدان ہے، جو دوڑ لگانے کا میدان ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا جو میدان ہے، وہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں۔ اور صحابہ کرام کی بھی یہی کوشش رہتی تھی کہ ہم نیک اعمال میں آگے بڑھیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کے بڑے بڑے عابدین کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ کرام نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی اور پھر اس امت کو شب قدر عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام گئے ہجرت کر کے، چونکہ ان کے اندر ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ ہم کیسے نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، ہم کہیں نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں، تو صحابہ کرام بڑے غم زدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو مکے والے لوگ ہیں وہ تو عمرے کر رہے ہیں، وہ تو طواف کر رہے ہیں، ان کے پاس تو بیت اللہ شریف ہے، لہٰذا ہم تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو ہم عمروں سے اور طواف سے، ہم وہاں کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پھر ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم مسجد قباء میں جا کر 2 نفل پڑھو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو صحابہ کرام کے یہ جذبات ہوا کرتے تھے کہ ہم کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ زیادہ فضیلت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو کوئی بھی ایسا موقع دیکھتے تو صحابہ کرام فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ
محنت کا میدان نیک اعمال ہے، تو ہم رمضان کے اندر جو تھوڑی بہت ہم نے تربیت کی ہے، جو ہم نے ٹریننگ کی ہے، مشق کی ہے، اس کو ہم زیادہ آگے بڑھائیں، اور ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہماری زندگی کے معمولات اس سے بھی اچھے ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام کے اندر بہت بے چینی کی حالت تھی۔ ہر صحابی یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں یتیم ہو گیا اور میرے سر کے اوپر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام اس امت کے اندر سب سے زیادہ ہے، سارے صحابہ سے افضل ہیں، تو وہ تشریف لائے، انہوں نے خطبہ دیا اور صحابہ کرام کے سروں پر دست شفقت رکھا، اور خطبے کے اندر جہاں اور باتیں ارشاد فرمائیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ اب بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آیت شریفہ پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، آپ سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، تو جب پہلے انبیاء اور رسول دنیا میں نہ رہے تو آپ نے بھی جانا ہی تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ پیغمبر آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر دنیا سے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں یہ بھی اسی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر دنیا سے چلے گئے۔ تو جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو سنبھالا اور کہا کہ جو حضور کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہیں گے۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا، جو رمضان کے مہینے کو رب مانتا تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ رمضان کا مہینہ اس کا رب تو پھر جا رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو رمضان کے مہینے میں جو ہمارا رب تھا وہی رب رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہمارا وہی رب ہے۔ تو اس لیے ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کسی مہینے کو پوجنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے رمضان کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا اور خاص عنایات اور خاص رحمتیں اپنے بندوں پر نچھاور فرمائیں، لیکن ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے بعد بھی ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ مسجدوں کو ایسے ہی آباد رکھیں گے، اور رمضان کے بعد بھی تلاوت کی، ذکر اذکار کی، ہر چیز کی، صدقہ خیرات کی، ہر چیز کی ترتیب پورے سال کے لیے جاری رکھیں گے، اس لیے کہ یہ رمضان نیک اعمال کی مشق اور تربیت کا مہینہ تھا۔ تو اس میں آدمی کو جو تھوڑی بہت مشق اور ٹریننگ حاصل ہوئی ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ جب پورا سال چلانے کی نیت کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہمیں توفیق دیں گے۔ جب آدمی اس بات کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ تم ہمارے راستے میں مجاہدہ کرو، مشقت اختیار کرو، کوشش کرو، جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے خود بخود کھولیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے پھر خود بخود کھولتے ہیں، تو پھر آدمی ترقی کی طرف جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی شوق ظاہر کرے، آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے، گناہوں سے آدمی بچے،
جو آدمی کے اختیار کے اندر ہے آدمی وہ کرے، پھر آگے اللہ تعالیٰ سے مانگے، پھر اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ جو بندے کے بس میں ہے بندہ وہ بھی نہ کرے تو گویا کہ وہ سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا۔ جو لاہور کی گاڑی پر بیٹھے گا اور سفر کے لیے روانہ ہو جائے گا تو اب وہ سفر کی دعا بھی پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی عافیت مانگے تو انشاءاللہ وہ لاہور پہنچے گا۔ تو کوئی اگر ملتان کی گاڑی پر بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے لاہور پہنچنے کی دعا مانگتا رہے تو یہ تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائیے، نیک لوگوں سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت ہے، ہم نیک نہیں، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ سب کی سب ضرورتیں پوری فرمائیے، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ یا اللہ ہم سب کی جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب وقت پورا ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے انوارات و برکات ہم سب کو نصیب فرمائیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ پورا سال پوری زندگی اپنی ذات کی طرف توجہ اور دھیان نصیب فرمائیے، گناہوں سے بچنے والا بنائیے، نیک اعمال کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات نصیب فرمائیے، موت کی سختیوں سے بچائیے، قبر کی سختیوں سے بچائیے، آخرت کی سختیوں سے بچائیے۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائیے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ نفس اور شیطان کے حملوں سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت مدد اور نصرت فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔